2005 کے زلزلے سے وابستہ ایک کہانی ہے جو شاید جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، ایک افواہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان دنوں عام عوام کی زبان پر ہوا کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ 2005 کے زلزلے کے بعد جب اسلام آباد میں قائم مارگلا ٹاور گر گیا تو آس پاس کی آبادیوں کے بہت سے لوگ اس گری ہوئی بلڈنگ میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کو پہنچے اور انہوں نے اپنے طور پہ لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی، ملبہ ہٹانے کی کوشش کی کہ اسی دوران پتہ چلا کہ صدر پاکستان پرویز مشرف صاحب اس علاقے کا دورہ کر رہے ہیں اور اس لیے سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے مدد کے لیے آئے ہوئے تمام لوگوں کو پیچھے ہٹا کر پریزیڈنٹ صاحب کا دورہ کروایا گیا۔ اس کی میڈیا کوریج ہوئی اور جب صدر صاحب چلے گئے تو اس کے بعد دوبارہ سے ریسکیو کا کام شروع ہوا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کہانی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، ایک افواہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس بات سے تو ہم لوگ بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے ملک کے حکمران، اعلیٰ عہدیدار یا جو ہماری ملک کی اشرافیہ ہے وہ جب کہیں بھی سرکاری دورے پر جاتی ہے یا ویسے ہی نجی دوروں پر جاتی ہے تو ان کو کتنا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ ہم آئے روز یہ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ جناب فلاں سیاستدان یا فلاں وزیر یا فلاں حکمران کے آنے کی وجہ سے سڑک بند ہو گئی، سڑک پہ بچوں کی پیدائش تک کی خبریں ہم سن چکے ہیں ٹریفک بلاکیج کی وجہ سے۔ تو آج جب پورا ملک ڈوبا ہوا ہے، ہم ایک بار پھر اپنے حکمرانوں سے یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہی کریں کہ وہ بس دورہ کر لیں، ہیلی کاپٹر پہ آ جائیں، علاقے کا معائنہ کر کے چلے جائیں یا نیچے اتر کے لوگوں میں کچھ 25,000 50,000 لاکھ روپیہ تقسیم کر دیں کہ جاؤ بھائی دوبارہ سے اپنا ایک کچا گھر بناؤ تاکہ اگلی دفعہ جب سیلاب آئے تو وہ پھر بہہ جائے۔ یہ کام جو اس وقت ہمارے تمام حکمران کر رہے ہیں اور اس میں ایک مقابلے کی سی فضا قائم ہے کہ کون کس علاقے میں پہنچے گا اور کون جا کے کتنے پیسے بانٹ کر آئے گا، یہ کام ریاستی مشینری کر سکتی ہے، یہ کام ایک گریڈ 17 کا افسر کر سکتا ہے۔ آپ ملک کے اعلیٰ ترین اداروں میں بیٹھتے ہیں اور آپ سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان میں اب سے بلڈنگ کوڈ کی کیا پالیسی ہوگی اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ آئندہ آنے والے سالوں میں کلائمیٹ کے لیے کیا کام کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں گے کہ جناب واٹر مینجمنٹ کے حوالے سے آپ نے کیا سوچا ہے اور ریسکیو اور شہری دفاع کے ڈپارٹمنٹ کو آپ کتنا امپاور کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ کتنے لوگوں کو نوکری دیں گے، انہیں جدید ترین اکوپمنٹ دیں گے، انہیں کمیونیکیشن کا نظام دیں گے، انہیں ہیلیز دیں گے، یا آپ ہر دفعہ کی طرح یوں ہی جھولی پھیلا کے دنیا سے مدد مانگیں گے کہ جناب ہم تباہ ہو گئے، ہم لٹ گئے، ہمیں پیسے دو۔ اور اس میں بھی مقابلہ بازی کہ وہ خان صاحب نے 500 کروڑ پہ جمع کر لیے تو آپ نے بلاول نے 1 ٹریلین جمع کر لیے۔ مطلب یہ اب یہ رہ گیا ہے کہ کون کتنے پیسے جمع کر کے لائے گا۔ پیسہ وقتی سلوشن ہے، اور خان صاحب نے اگر 500 کروڑ جمع کیے تھے تو ان کی تو ریپیوٹ ہے، وہ تو 30 سال سے چیریٹی کا کام کر رہے ہیں۔ وہ جب بھی چیریٹی کے لیے پیسے جمع کرنے جائیں گے، میرے جیسا شخص جو ان کی سیاست پر مسلسل تنقید کرتا ہے وہ بھی ان کو چیریٹی کے لیے پیسے دے دے گا، کیونکہ انہوں نے 30 سال ایک کام کر کے دکھایا ہے۔ آپ وہی کام کریں گے، آپ بس یہ ثابت کریں گے کہ آپ نے زیادہ پیسے جمع کر لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے، یا آپ جا کے وہ ہیلی جو اس وقت ریسکیو میں استعمال ہونا چاہیے آپ اس پہ جا کے دورہ کر کے آگے تو آپ نے یہ بہت بڑا کام کر لیا۔ نہیں حضور، ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے آپس کے مسائل تو حل ہو نہیں سکتے۔ آپ لوگوں میں سے کون اہل ہے، کون نا اہل ہے، کون صادق ہے، کون امین ہے، یہ باتیں تو چلتی رہیں گی، لیکن کیا آپ لوگ اس وقت مطلب انسان تو آپ لوگ ہیں نا، انسانی بنیادوں پر ہمارے درد کو سمجھتے ہوئے، اس ملک کے مسائل کو سمجھتے ہوئے، کیا آپ لوگ ایک متفقہ پالیسی بلڈنگ کوڈ کے حوالے سے لا سکتے ہیں کہ سوات میں، مری میں، کوئٹہ میں اور ایسے علاقوں میں کس طرز کی عمارتیں قائم ہوں گی اور جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اس کے خلاف کیا کارروائی کی جائے گی، واٹر مینجمنٹ کا آپ کیا کریں گے، ڈیمز آپ کتنے بنائیں گے، اور خدا رہا ہر دفعہ کالا باغ ڈیم کی بحث مت چھیڑیا کیجیے، خدا رہا ایک طرف آفت آئی ہوتی ہے دوسری طرف پھر سیاست شروع ہو جاتی ہے اور پھر سیاسی بیانیے شروع ہو جاتے ہیں، اور ابھی کچھ دنوں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ سیلاب متاثرین کو کوریج نہیں مل رہی، ساری کوریج سیاست پہ لگی ہوئی، ساری کوریج سیاست پہ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو اب کوریج مل رہی ہے کیا یہ سیلاب متاثرین کو مل رہی ہے؟ کیا ہم ان کی کہانیاں سن رہے ہیں، یا اب بھی سیلاب کے نام پر ہم آپ ہی کی سیاست سن رہے ہیں، آپ ہی کے دعوے سن رہے ہیں، آپ ہی کی تعریفیں سن رہے ہیں، آپ ہی کی تنقید سن رہے ہیں؟ اس وقت اگر آپ لوگوں کو کچھ کرنا ہے، جو کہ آپ کے میرے خیال سے عہدے کی ڈیمانڈ بھی ہے، کہ ایک واضح پالیسی لے کر آئیں کہ اگلے 10 سالوں میں آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں، ریسکیو اور شہری دفاع کے ڈپارٹمنٹ کو کس طریقے سے امپاور کرنے جا رہے ہیں، کیا بلڈنگ کوڈ کی پالیسی ہوگی اور کیا واٹر مینجمنٹ ہوگی۔ ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ دورے، یہ ہمیں گلے لگانا، یہ فوٹو سیشن، یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں۔ اپنی سیاست کو خدا را ایوالو کریں اور حقیقی معنوں میں آ کے ہمارے مسائل حل کریں۔